اکثر ہم نے دیکھے ہیں کہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے اور وہ آخر بڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کو خریدا اور زبردستی ہمارے پلاٹ سے چار دیواری کی. نہ تھانے میں ہمارا ایف آئی آر درج ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی سنتا ہے. اس میں میرے 2 بھائی زخمی ہیں جس کے یہ فوٹوج ہیں. یہ آج تک ہم نے اپنے بھائیوں کا بدلہ بھی نہیں لیا. چھوٹے مسئلے بر وقت حل ہو تو بڑے مسئلے نہیں بنے. السلام علیکم ناظرین. ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں جو بڑے بڑے تنازع بن جاتے ہیں پشتونوں کے بیچ میں، قبائلیوں کے بیچ میں، قبیلوں کے بیچ میں، وہ بیسیکلی اکثر ہم نے دیکھے ہیں کہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے اور وہ آخر بڑے ہو جاتے ہیں. پشاور پریس کلب میں آج بھی ایک ایسا واقعہ ہم نے دیکھا. پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے خلاف ایک فریق کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں جس کے وہ خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ پولیس میں پولیس کے اہلکاران ہے اور پولیس میں مضبوط لاری بن گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شگئی یہاں پشاور میں شگئی ہندکیان میں جناب فیاض علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اور تکلیف دینے کا اور وقت دینے کا کہ آپ ہم نے تکلیف دیا اور آپ نے وقت دے دیا، شکریہ اس کا. بیسیکلی بنیادی طور پر یہ مسئلہ آپ لوگ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو جائیداد کا تنازع ہے چچا زاد بھائیوں کے ہمراہ حسات، بیسیکلی اگر میں دیکھوں تو چچا زاد بھائی جو ہے وہ میرے بھائی ہیں جی، اور جو میرے جو تربور ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائیوں کے خلاف بول رہے ہیں. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہے مسئلہ کیا چیز؟ مسئلہ یہ ہے کہ رنگ روڈ پر یہ ایک پلاٹ ہے جو کہ میرے والد صاحب اور چچا کے نام پر ہیں اور اس کی تقسیم آج تک نہیں ہوئی. اور وہ اس کے ساتھ جو ٹچ پلاٹ تھا اس کا خریدنے کا حق بھی ہمارا تھا. یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور ان کا ماموں جو سی سی پی کے ساتھ سپرڈنٹ ہے جس کا نام سید سبز علی شاہ ہے، انہوں نے اس کو خریدا اور زبردستی ہمارے پلاٹ سے چار دیواری کی. نہ تھانے میں ہمارا ایف آئی آر درج ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی سنتا ہے. پھر اب سبز علی شاہ نے اپنے موبائل سے میرے چھوٹے بھائی سید نواز علی شاہ جو کہ اسپیشل برانچ میں کانسٹیبل ہے اس کو واٹس ایپ کیا کہ یہ آپ کا والد صاحب کا جو حصہ بنتا ہے میں آپ کو اتنی رقم دوں گا. اپنی طرف سے انہوں نے اونے پونے ریٹ لگایا تھا. آپ کا پھوپھی کا جو حصہ بنتا ہے آپ انگوٹھا لگائیں اور یہ واٹس ایپ کیا. ہم نے انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے پھر ہمارے درگاہ پر انہوں نے حملہ کیا جس میں سب کے سب سرکاری اسلحہ اور سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی پولیس کی. اچھا. کلاشنکوفیں، پستولیں. پھر اسی وقت ہم نے فون کیا تو اس واقعے میں کوئی زخمی ہو گیا؟ اس میں میرے 2 بھائی زخمی ہیں جس کے یہ فوٹوج ہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ سید ریاض علی شاہ ہے. اس کو 1122 ایمبولینس میں اسپتال لے کر گئے ہیں. دربار میں جمعے کا دن تھا اور تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. سال پہلے کی بات ہے، 18/11/2022 بروز جمعہ. میرے بیوی کی سرجری تھی. میں گلبہار میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا اور مجھے فون آیا کہ اس طرح واقع ہوا، تمہارے 2 بھائی زخمی ہیں، تم فوراً الارج پہنچ جاؤ. میں الارج پہنچا ہوں. وہاں پر میرا چھوٹا بھائی ٹراما میں تھا، پاؤں پر لگا تھا اور یہ آپریشن تھیٹر میں تھا. ایس ایچ او ابراہیم خان آج کل جو ٹاؤن کا ایس ایچ او ہے، اس نے اور عاشور خان مرزا نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. ہمارا ایف آئی آر 107 انہوں نے بنایا. جو دفعات ہسپتال میں ہم نے ان پر درج کیے تھے 148 منہ کا، 149 منہ کا، 324 فائرنگ کا، وہی دفعات سبز علی شاہ نے اور ان کے بھانجوں نے پولیس کو فون کر کے ہم پر لگائے، حالانکہ ان میں ایک شخص بھی زخمی نہیں ہے. اور اس میں 324 دفعات ہم پر بھی لگے، 148 بھی ہم پر لگا، 149 بھی ہم پر لگا. اور
روزنامچہ رپورٹ میں وہ دفعات اس نے ڈال دیے، اعلان کے اس میں ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہے، اور وہ ہمارا ایف آئی آر کراس ہو گیا۔ اچھا، صلح کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ ختم ہو، یہ ایف آئی آر کا معاملہ ختم ہو جائے بیچ میں؟ صلح کے لیے انہوں نے بہت سارے جرگے بھیجے۔ ہمارا والد صاحب کہہ رہا تھا میں ناراض ہوں، خفا ہوں، اس میں فائرنگ کی بات نہیں تھی، یہ لین دین کا معاملہ تھا، مل بیٹھ کر ہم حل کر سکتے تھے، لیکن جو میرے بیٹے انہوں نے زخمی کیے، میں ان کے ساتھ صلح نہیں کرتا۔ پھر علاقہ مشران آئے، انہوں نے محنت سماجت کی، ہم نے اس کو اختیار دے دیا۔ ہمارا 3 مہینے لگاتار جرگہ ممبران نے جرگہ کیا، عین موقع پر سبزی شاہ نے ہمارا جرگہ توڑا اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں میں نہیں مانتا۔ اچھا، پھر ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے دوبارہ جرگہ مقرر ہوا، 2 ممبر ہم نے دے دیے، 2 ممبر انہوں نے دے دیے، ایک ثالث تھا، ہم نے اس کو واق دے دیا سٹامپ پیپر پر، اس کو میرے والد صاحب نے دستخط کیا کہ اللہ کو حاضر ناظر جانو اور جو فیصلہ آپ نے کیا ہمیں منظور ہے۔ دوران جرگہ 31/10/22 رات 1 بجے یاسر علی شاہ اور شہزاد علی شاہ نے ایک افغان قومی باشندہ جو ہم نہ جانتے ہیں نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، آج تک ہم نے اپنے بھائیوں کا بدلہ بھی نہیں لیا اور ہمارا لین دین اپنا چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ہے، انہوں نے پیسوں پر اس کو لایا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر فائرنگ کی ہے۔ رات 1 بجے اسپتال میں اس افغانی نے ان کے کہنے پر، یاسر علی شاہ اور اس کا بھائی اس میں گواہ ہے ایف آئی آر میں، مجھ پر اور میرے بھائی چھوٹے جو سید نواز علی شاہ ہے، آج کل اسپیشل برانچ میں سرکاری ملازم ہیں، اس پر جھوٹی دعوے داری کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ہم پر جھوٹا ایف آئی آر کیا، ہم نے اس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کی، اس میں ہم بے گناہ ثابت ہوئے۔ ابھی ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس طرح جھوٹا ایف آئی آر درج کیا ہے اور پولیس ان کے ساتھ کھلم کھلا تعاون کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم نے ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کو درخواست دی، اس نے کہا ڈی ایس پی صاحب سکندر شاہ خان کو اس نے درخواست مار کی، ہم اس کے پاس گئے، اس نے انویسٹیگیشن جو انچارج ہے اس کو بلایا، شاہ عالم خان اس کا نام ہے، شاہ عالم خان مروت، اس سے ہمارے سامنے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ یہ بندے گناہگار ہے کہ بے گناہ ہے؟ انہوں نے اس کو کہا یہ 75% بے گناہ ہے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی اس پر جھوٹا ایف آئی آر ہوا ہے، کوشش کرو یہ 25% بھی اس کو ریلیف ملے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہ چوکیدار نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جب ہم نے بی بی اے کیا تو ہم تانے گئے، ہم تانے میں انویسٹیگیشن والے نے ہم سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی چوکیدار ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ اس کو ادھر تھانے لا سکتے ہیں؟ آج کل کوئی گواہی نہیں دے سا، ڈرتا ہے ہر کوئی۔ ہم نے کہا بالکل، جب آپ فون کریں آپ کو ضرورت ہو ہم گواہ کو پہ۔ یہ بابا ہے، تازہ گل نام ہے، 73 سال ایج ہے اس کی۔ اس نے کہا جس ٹائم یہ واقعہ ہوا تھا فائرنگ ہوئی میں موجود تھا، نہ گھر کے اندر میرے سامنے کوئی گیا ہے نہ باہر آیا ہے، فائرنگ میں نے سنی ہے اور کچھ دیر بعد کالی گاڑی نکلی ہے اور گیٹ کھلا ہے اور اس طرف گاڑی چلی گئی۔ اس نے کہا تم کتنے مہینے سے یہاں پر چوکیدار ہو؟ اس نے کہا میں عرصہ 3 مہینے سے چوکیدار ہوں۔ انویسٹیگیشن والے نے اس کو کہا تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے کہا 9,000۔ کتنے دکاندار ہیں؟ 18 دکاندار۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ تنخواہ تم خود ایک ایک دکاندار جا کر اکٹھے کرتے ہو یا کوئی دو اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں؟ یا کوئی؟ انہوں نے کہا 2 دکاندار ہے، ایک کا نام ناصر دکاندار ہے، دوسرے کا سرفراز دکاندار نام ہے، وہ اکٹھے کر کے 4-5 تاریخ کو مجھے تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ چوکیدار کا بیان جب آیا تو یہ ان کو جب تھانے سے پتہ چلا ہے کہ اس طرح چوکیدار آئے، تھانے سے ان کو فون آیا کہ آپ تو کہہ رہے کہ اس کا چوکیدار نہیں ہے، انہوں نے تو چوکیدار کو لایا۔ پھر یہ چوکیدار کے پیچھے گئے ہیں، ان کو دھمکی دیے کہ تم اپنے بیان سے مکر جاؤ۔ پھر اس نے کہا
کہ میں نے ایک دفعہ بیان دیا انگوٹھا لگایا، یہ ان کا انگوٹھا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی ایج 73 سال ہے. اس نے کہا حق بات سے میں پیچھے نہیں ہوں گا، میں حق بات کروں گا، جو واقعہ ہوا ہے میرے سامنے، میں عدالت میں بھی گواہی دینے کے تیار ہوں، میں ایس ایچ او کے پاس بھی گیا ہوں، یہی میرا بیان ہے، اس سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. پھر انہوں نے زبردستی تانے لے کر گئے رات کے 11 بجے اس کو. پھر انویسٹیگیشن والے نے ان سب کو بے عزت کیا ہے کہ یہ بابا آپ نے کہاں سے لایا ہے. انہوں نے کہا یہ چوکیدار ہے. انویسٹیگیشن افیسر نے اس کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں کا چوکیدار نہیں ہے. تو اچھا، یہ پھر خاموش ہوا ہے اور یہ بے عزت ہو کر واپس آئے ہیں. پھر ہم نے ایس پی ورثک صاحب ارشد خان کو درخواست دی، یہ تقریباً 8 تاریخ کو. وہ تانا مجدی گیٹ خود آیا، ایس ایچ او کو بلایا، انویسٹیگیشن کو بلایا. انویسٹیگیشن والوں کو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے کہا کہ سر انویسٹیگیشن تو ان کے فیور میں جا رہی ہے. فائرنگ جب ہوئی ہے اور ہم موقع پر گئے تو خول گھر میں پڑے تھے، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں. مطلب یہ بندہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک افغانی کو جو آپ جانتے نہیں ہیں، ہاں انہوں نے پیسے دے کر گھر لے کے ہاں اور اس بندے نے خود پر گولی چلائی ہے جی اور زخمی کیا ہے، جی، اور دعویداری آپ پر. مجھ پر اور میرا چھوٹا بھائی سید نوازی شاہ جو کہ اسپیشل برانچ میں کانسٹیبل ہے، اس سے پہلے بھی ہم پر ہوئی ہے، اس میں ہم بے گناہ ثابت ہوئے اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس طرح پھر بے گناہ ثابت ہوں گے. لیکن ان کی سرپرستی سبز علی شاہ جو کہ سی سی پی او کے ساتھ آج کل سپرڈن ہے وہ کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے. پھر جب وہ انویسٹیگیشن آیا افیسر تو اس نے خود کہا کہ سر جو بندہ زخمی ہوا اس کا بیان ایک جیسا ہے، یہ یاسر علی شاہ وغیرہ جو ہے ان کا بیان دوسرا ہے، ان کے بیان میں بھی فرق ہے. ہمارے سامنے اس کو کہا آپ کی جزات اور اس کے جو بندہ لے کر آئے تھے اس کے بیان میں بھی فرق ہے، ہمارے سامنے ایس پی صاحب کو کہا. اور خول بھی اندر تھے، اگر وہ باہر سے فائرنگ کرتا تو خول پیچھے جاتا، یہ تو خول گھر میں پڑے تھے، ہم نے گھر سے اٹھائے ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ 90% بے گناہ ہے. پھر اس نے درخواست ڈی ایس پی صاحب کو مار کی. آج ہماری ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد خان کی عدالت میں تاریخ تھی، تو ادھر جب ریکارڈ آیا تو ریکارڈ ہمارے خلاف تھا، ریکارڈ ان کے فیور میں تھا. جو پولیس نے بنایا ہے. آپ وکیل صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے تو کہہ رہے کہ اس طرح 90% 100 یہ تو آپ کے خلاف، یہ تو زبانی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور لکھنے میں کچھ اور ہے. تو ہم نے بہت مجبوری کے ساتھ پریس کانفرنس کی. ہم عرصہ 1 سال سے ہمارے یہ بھائی زخمی ہوا تھا اور ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے عقیدت مند ہیں. پھر اخبار میں ہمیں دیں گے یہ اور ٹی وی پر دیکھیں گے. ہم نے کہا انہوں نے غلطی کی، خیر ہے بس ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے. آج جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی تو یہ ہمیں جیل میں اندر کر رہے ہیں، یہ تو اور بیزتی ہماری کرا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہ جیل میں جائے گا، یہ دوسرا بھائی بھی جائے گا، تب یہ ہم پر جرگہ کریں گے اور ہم اس کو کہیں کہ بس آپ کے 2 بھائی بھی زخمی ہو گئے اور ہمارے بھی، ہو بس سر پسر فیصلہ. یہ گیم اس لیے انہوں نے بنایا تھا جو بندے کو زخمی کیا ہے تاکہ آپ بالکل یہ کیس ختم ہو جائیں، جی جی. معاملات بیچ نکل یہ جائیں. پھر یہ کہیں گے آپ کہ مجھے بتائیں کہ یہ جائیداد کا جو مسئلہ ہے، جی جی جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے بقول ہمارے علاقوں میں یا پشتون علاقوں میں جو سفید ریش مشران ہوتے ہیں علاقے میں، جو جرگے کرتے ہیں، اس کے پاس نہیں گئے ہیں آپ لوگ؟ سر اس میں جرگہ بیٹھا تھا، دوران جرگہ میں یہ کام ہوا ہے. اب بھی جب میں ادھر آ رہا تھا میں نے جرگہ ممبر حاجی عنایت کو فون کیا، وہ بہت نیک بندہ ہے. میں نے کہا کہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جرگے کے دوران، آپ نے ان کے ممبران کو مطلع کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کو مطلع کیا اور وہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ مزید دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے مشران ہیں، ان کی یہ باتیں ہیں. اچھا، اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کون کون سے ذرائع ہیں آپ کو نام معلوم ہے جو پولیس میں بھی ہے اور اس مسئلے میں آپ کے مخالف بھی کر رہے ہیں؟ اور آپ نے پریس کانفرنس میں جیسا کہ کہا کہ وہ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. جی، یہ سید شہزاد علی شاہ ہے، سید ظفر علی شاہ ہے، سید اظہار علی شاہ ہے، سید حمزہ علی شاہ ہے جو کہ آئی جی پی کے ساتھ نائب قاصد ہے، اور سید اظہار علی شاہ محکمہ صوبائی اسمبلی میں، سید سعادت علی شاہ اسسٹنٹ سپرڈنٹ محکمہ جیل خانہ جات ہے، سید سبز علی شاہ جو سی سی پی او کے ساتھ سپرڈنٹ ہے، اس کا بھائی سید نصیر احمد شاہ انویسٹیگیشن افیسر ہے. وہ تقریباً 15-20 بندے ان کے پولیس میں ہیں. کوئی ایس پی کے ساتھ گن مین ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی انویسٹیگیشن میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے. 107 میں ہمارے گھر پر 5 چاپے پڑے ہیں. یہ تقریباً 10-15 دن کی بات ہے. 107 میں ہم نے یہ نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے کہ 107 میں چاپے پڑے ہیں. ہم نے اس کے بعد سبز علی شاہ سے بھی 107 میں 5 ٹھیک لاکھ ہے، 2 نفری ضمانت لے لیے. یہ میں نے مان لیا. اب آپ سی سی پی او کے پاس، آئی جی پی کے پاس بھی گئے ہیں کہ یہ لوگ جو پولیس اہلکار ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ آپ پولیس کے پاس بھی گئے ہیں؟ جی، ہم نے اس سے پہلے جو بلوچستان کا رہنے والے جی پی صاحب صاحب اختر حیات خان سے پہلے اس کو درخواست دی. اس کا ڈائری نمبر ہے 4954. اس پر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ داخل دفتر ہوا وہ فائل. سی سی پی او اجاز خان کو ہم نے درخواست دی، وہ بھی داخل دفتر ہوا. ایس پی انویسٹیگیشن کو، ایس پی آپریشن کو بہت سارے درخواست دیے. ہر جگہ پر ان کے بندے بیٹھے ہیں اور یہ سب ڈویژن کو فون کرتا ہے اور ہمارا درخواست غائب ہو جاتا ہے. آفیسر تک نہیں پہنچتا. اچھا، متعلقہ جتنے بھی فارم ہے آپ گئے ہیں، درخواست دی ہے؟ جی جی جی، ہم درخواست گئے. اب بھی ہم نے پھر وہ درخواست غائب ہو جاتا ہے؟ یہ درخواست ہے، یہ ایس پی انویسٹیگیشن، یہ ہم نے 1 تاریخ کو دیے. یہ بھی غائب ہو گیا ہے. جی، یہ ہم نے 31/10/23 کو ایک روزنامچہ رپورٹ درج کیا تھا یہ فائرنگ کا، اور سبز علی شاہ نے اس کو فون کیا کہ یہ مت درج کرے. یہ ویسے درج ہوا ہے، ان کے بانجوں کے نام اس میں ہیں لیکن دفعات نہیں ہیں. ان میں انکوائری ہوگی. اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت وہ درج ہوتی ہے. اگر ان کے بارے میں ہو تو آج 11واں دن ہے کہ انکوائری ہے اس میں کہ یہ فائرنگ کی نشانات ہیں. ہم نے ایس ایچ او صاحب کو بھی بتائے، ایس پی صاحب کو بھی بتائیں، ڈی ایس پی صاحب کو. آج تک اس میں دفعات اور وہ کلم کلا پھر رہے ہیں. پولیس آئے ہیں یہاں پر، خود دیکھا ہے یا آپ نے تصویریں بنا کے دیے ہیں؟ ہم نے خود تصویریں بنے. پولیس نہیں آتا. اچھا، نہیں آتا. اگر وہ کارروائی کرتے ہیں آپ کے خلاف؟ چوکی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، ایس ایچ او کے پاس جائیں. ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہوگی اور اس میں انکوائری ہوگی. آج 11واں دن ہے کہ اس میں انکوائری شروع ہے، اور آج بھی تاریخ تھی 17 کو، پھر ہم جیل بھی جائیں گے اور یہ انکوائری شروع ہوگی. اوکے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. بہت ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں یا قبائلی علاقوں میں یا پشتونوں میں جو مسائل بڑے بڑے جو جنگ، جو تنازعات، جو دشمنیاں ہوتی ہیں، دراصل یہ چھوٹے مسئلے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی فیاض علی شاہ صاحب کی جو کہانی ہے وہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں اور جگہ بھی ایسے ہی مسائل ہیں جو ناجائز قبضے کر لیتے ہیں لوگ. اور خصوصاً سبز علی شاہ کے مطابق کہ ان کے جو چچزاد بھائی ہیں پولیس میں ہیں اور انہوں نے ایک باقاعدہ لابی کی شکل اختیار کیا ہے، جو اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں بقول شاہ صاحب کے، تو وہ تو ہر کوئی خیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی گناہ ہوں، فلانا جو میرے مخالف ہے وہ گناہ گار ہے. لیکن یہاں پر جو نام لے رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ پولیس اہلکار ہے، اور ثبوت کے ساتھ. بہرحال اس قسم کے جو تنازعات ہیں، جو اس شو کا میرا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے مسئلے بر وقت حل ہو تو بڑے مسئلے نہیں بنیں گے. ایک اور ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.